ایک شخص جو کہ مصر میں موجود دریائے نیل میں کشتی چلاتا تھا، اس کا بیان ہے کہ میں دریائے نیل کے مغربی کنارے سے مشرقی کنارے اور مشرقی کنارے سے مغربی کنارے کی طرف سفر کرتا رہتا تھا۔ ایک دن میں اپنی کشتی میں موجود تھا کہ ایک روشن چہرے والا پرہیبت بزرگ نے میرے پاس آ کر مجھ سے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ عز و جل کے لیے مجھے دریا کے مغربی کنارے تک لے جاؤ گے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ کشتی میں سوار ہو گئے اور میں انہیں لے کر جانب مغرب روانہ ہو گیا۔ ان بزرگ نے صوفیوں والا لباس پہن رکھا تھا، جبکہ ان کے ہاتھوں میں ایک پیالہ اور لاٹھی تھی۔ جب وہ کشتی سے نکلنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، میں ایک امانت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ ارشاد فرمایا، کل جب ظہر کا وقت ہو تو تم مجھے اس درخت کے پاس مردہ پاؤ گے، ان قریب تم اس بات کو بھول جاؤ گے۔ جب تمہیں یاد آئے تو میرے پاس آ کر مجھے غسل دینا اور وہ کفن پہنانا جو میرے سر کے پاس موجود ہوگا، پھر نماز جنازہ پڑھ کر مجھے اس درخت کے پاس دفنا دینا۔ میرا یہ لباس، پیالہ اور لاٹھی اپنے پاس رکھ لینا۔ ایک شخص تمہارے پاس آ کر تم سے یہ چیزیں مانگے گا، انہیں اس کے حوالے کر دینا اور اسے حقیر نہ سمجھنا۔ ملح کا بیان ہے کہ اس کے بعد وہ بزرگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں ان کے باتوں پر حیران ہو گیا۔ وہ رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو میں اس وقت کا انتظار کرنے لگا جس کا ان بزرگ نے فرمایا تھا۔ جب ظہر کا وقت آیا تو میں اس بات کو بھول گیا اور پھر مجھے عصر کے قریب یاد آیا۔ میں جلدی جلدی وہاں پہنچا تو ان بزرگ کو درخت کے پاس مردے حالت میں پایا۔ ان کے پاس ایک نیا کفن موجود تھا جس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے انہیں غسل دے کر وہ کفن پہنا دیا۔ جب میں غسل دے کر فارغ ہوا تو کافی تعداد میں لوگ وہاں آ پہنچے، جن میں سے میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا تھا۔ ہم سب نے ان کی نماز جنازہ ادا کی اور انہیں اس درخت کے پاس دفن کر دیا جیسا کہ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی۔ اس کے بعد میں دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واپس آ گیا اور رات کو سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ گانے بجانے والوں سے تعلق رکھتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ اس نے باریک لباس پہن رکھا تھا، دونوں ہتھیلیوں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور موسیقی کا آلہ اس کی بغل میں موجود تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا تو اس نے کہا، اے ملح، تم فلاں بن فلاں ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کہا، تمہارے پاس جو امانت ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ میں نے کہا، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، اس کے بارے میں مت پوچھو، لیکن میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس بارے میں بتانا ہی پڑے گا۔ نوجوان نے کہا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات میں فلاں تاجر کی شادی میں موجود تھا، جہاں ہم ساری رات ناچتے گاتے رہے یہاں تک کہ اذان فجر ہوئی اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے والے اس کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ میں آرام کرنے کے لیے سویا تو ایک شخص نے آ کر مجھے جگا دیا اور کہا، اللہ عز و جل نے اپنے فلاں ولی کی روح قبض فرما لی ہے اور اس کی جگہ پر تمہیں مقرر فرما دیا ہے۔ تم فلاں بن فلاں کشتی بان کے پاس جاؤ، کیونکہ اس مرحوم ولی اللہ نے اس کے پاس تمہارے لیے فلاں فلاں امانت رکھوائی ہے۔ ملح کا بیان ہے کہ میں نے وہ چیزیں اس نوجوان کے حوالے کی تو اس نے اپنے باریک کپڑے اتار کر میری کشتی میں پھینک دیے اور مجھ سے کہا، یہ کپڑے جس پر چاہو صدقہ کر دینا۔ پھر اس نے مجھ سے بزرگ کا دیا ہوا پیالہ اور لاٹھی لی، ان کا لباس پہنا اور مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا کہ میں اس سعادت سے محرومی پر رو رہا تھا۔ رات تکت میں روتا رہا۔ جب رات کو سویا تو خواب میں دیدار باری تعالیٰ سے مشرف ہوا تو خداوند کریم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے، کیا تجھ پر یہ بات گراں گزری ہے کہ میں نے اپنے ایک گناہ گار بندے پر فضل و کرم کرتے ہوئے اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی؟ یہ تو میرا فضل ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں اور میں بہت زیادہ فضل فرمانے والا ہوں۔